औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात रडियाला बड़ाज गाँव गुजरांवाला के शहर में जामिया मस्जिद अल मदीना में एक महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ाम किया गया। वो मेरे तादाद भाई हैं, वो हर साल महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ाम बहुत ही अच्छे अंदाज़ से, बहुत ही प्यार मोहब्बत से करते हैं। हर साल एक आलिम दीन को दावत दी जाती है कि वो आए और आकर लोगों को हक़ की बात बताए और दीन की बात बताए। तो इस दफ़ा जो है ना वो क्योंकि उनका लिंक जो बरेलवी मक़वात पे फ़िक्र से है, तो लिहाज़ा वो बरेलवी उलमा ही आते हैं। जैसा कि हमारे इधर अगर अहले हदीस है तो अहले हदीस आएँगे, देवबंदी है तो देवबंदी आएँगे, शिया है तो शिया आएँगे। तो आपको पता है बरेलवियों में जो ना मुफ्ती समर बाज़ साहब जो हैं हाफ़िज़हुल्लाह, वो बहुत ही यानी कि अपने गर्मोजोश ख़ताबत और की वजह से बहुत मशहूर हैं और नेट के ऊपर उनके यानी कि क्लिप भी वायरल होते रहते हैं जिसमें उलझ-पुना हो जाता है उनका किसी के साथ गर्मजोशी की वजह से। तो हमारी जो माशाल्लाह से अवाम है वो भी ऐसे उलमा को पसंद करते हैं, चाहे अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, कि जो उलमाए दीन जो है ना वो लोगों को दूसरों जो फ़िरके वाले हैं, चाहे बरेलवी हैं, देवबंदी, अहले हदीस हैं, उनकी अवाम के खिलाफ बोले, उनके ऊपर कुफ़्र के फ़तवे लगाए, उनके खिलाफ बोले ज़्यादा। तो अवाम जो है ना ऐसे आलिमों को पसंद करती है, आप सभी को पता है। तो मुफ्ती समर बाज़ साहब जो है ना वो उनका जो स्टाइल है, अंदाज़ है गुफ्तगू का, वो ऐसा है कि वो एक मुनाज़राना टाइप गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि कोई अगर मुझसे सवाल करना चाहे या बात करना चाहे तो कर सकता है। तो मैं भी महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद था। हर साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत करता हूँ महाफ़िल में, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो। ज़िक्र जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का होता है, वहाँ मैं चला जाता हूँ। मैं नहीं देखता ये फ़िरका कौन-सा है, जहाँ क्या है। बस अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र सुनने के लिए जाना भी चाहिए। मुफ्ती समर बाज़ साहब जो है ना वो आपको पता है जहाँ भी उनका खुतबा होता है तो वो सवाल-जवाब भी करते हैं। तो मैंने भी 1-2 सवाल लिखकर पर्ची के ज़रिए सेंड किया था। तो अहम सवाल थे दीन के एतबार से, क्योंकि मेरा तो एक प्लेटफ़ॉर्म है बाकायदा, तो मैंने तो यानी कि ज़रूर उनसे 1-2 सवाल का जवाब मुझे चाहिए था उनसे। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती वाला मामला नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन अगर मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। मेरे नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हो जाता और लोगों के नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हो जाता। बहरहाल जो है ना मुफ्ती साहब के पास टाइम कम था, ठीक है ना? उनके 2-3 बयान भी थे। तो मुफ्ती साहब ने ना बस अपनी बात को मुकम्मल किया और मुकम्मल जब करके उठने लगे मिंबर से, तकरीबन उठ गए थे। तो मैं मुफ्ती साहब के पास चला गया। मैंने 1-2 सवाल था उनके जवाब लेने थे मुफ्ती साहब से। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब मुझे 5 मिनट चाहिए। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि बेटा मेरे पास तो 1 मिनट का टाइम नहीं है। मसरूफियात की वजह से नहीं होगा। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब ये तो कोई बात नहीं कि आपने अपनी बात हमें सुना दी और मेरी बात नहीं आपने सुनी। यानी कि मेरे सवाल का जवाब तो मुझे ना मिला। जो मेरा मेन मकसद था महफ़िल में जाने का वो तो ये था कि मैं अपने 2 सवाल थे वो उनका जवाब लेता मुफ्ती साहब से हवालाजात के साथ। तो मेरे नॉलेज में भी इज़ाफ़ा होता और ज़्यादा। ठीक है। तो मैं मुफ्ती साहब ने ना वो यानी कि वो ख़ामोश हो गए। तो साथ उनके एक जो आलिम दीन और थे, पता है आपको मुफ्ती से जब आते हैं तो साथ में और भी आलिम दीन होते हैं। तो उनमें से एक आलिम दीन ने ये कह दिया कि आपने मुफ्ती साहब की गुस्ताखी कर दी है, बेअदबी की है। ये कह कर के आप मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर जा रहे हैं। आपने अपनी बात सुना दी और मेरी नहीं सुनी। तो बस ये कहना था कि एक ऐसा हंगामा हो गया कि ये शुमार कर लिया गया कि जैसे मैं मुफ्ती साहब के साथ कोई ज़्यादती करने वाला हूँ या कोई उनके साथ कोई बदतमीज़ी करने वाला हूँ। हालाँकि लोग मेरे किरदार से वाक़िफ़ हैं, मेरे अहले मोहल्ला, अहले गाँव हैं, मस्जिद में भी यही लोग थे, ठीक है। तो ऐसा-वैसा मेरा कोई यानी कि रवैया नहीं है लड़ाई-झगड़े वाला या गाली-गलौच वाला। तो लोगों ने ये समझ लिया कहीं यानी कि ये लड़का जो है ना मुफ्ती साहब के पास उठकर आया सवाल करने के लिए, तो ये कहीं बदतमीज़ी ना कर दे। तो एक कारी साहब जो थे ना मेरे उस्ताद भी हैं, वो मुझे लेकर साइड पे चले, उन्होंने कहा बेटा हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मुफ्ती साहब जा रहे थे तो लोग मुफ्ती साहब के जाने के अदर में खड़े हुए थे। तो जब खड़े हुए तो लोगों ने देखा कि इधर भी कुछ शोर यानी कि चल रहा है। तो लोगों ने जब पूछा तो इनकी बात ये हुई कि सज्जाद साहब ने सवाल पूछे हैं तो जवाब नहीं मिला, इस वजह से हंगामा खड़ा हो गया। हालाँकि कोई अगर सवाल नहीं देते तो कोई हंगामा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दे सके तो इसमें क्या बात होगी, ठीक है। बहरहाल वो एक ऐसा मस्जिद का माहौल बन गया जो मस्जिद का माहौल बनना नहीं चाहिए था। और मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था कि मैं मस्जिद में जाकर जो है ना सवाल करने की वजह से अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा होगा तो मैं कभी भी सवाल ना करता।
تو بہرحال کہ وہ مسجد کا ماحول جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا، اور اس کا بلیم میرے کو ڈال دیا گیا کہ اس لڑکے نے یعنی کہ مفتی صاحب سے سوال پوچھا، اور سوال پوچھنے کے وجہ سے یہ رزلٹ نکلا ہے کہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تو مفتی صاحب کی پہلے بھی جو محافل ہیں ادھر بھی ہنگامے ہوتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ معاملہ بنا، تو پھر جو نا میں تو بہرحال گھر آ گیا، تو بعد میں مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ وہ نا قاری حضرت صاحبان جو نا وہ ایک قاری صاحب نے پورا آدھا گھنٹہ تقریر کیا کہ یہ یعنی کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور وہ ایسے ہے فلاں ہے، وہ اب پتہ ہے آپ کو، پھر جو نا وہ جب فرقہ پرست علماء جب بولتے ہیں مخالفت کے اوپر، تو مجھے تو وہ انجینئر کا اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ کسی کو نہیں بخشتے سوائے کفر کے، یہ ایسے ہے جہنمی کفر، یہ وہ جو سبھی علماء کرتے ہیں فرقہ پرست جو ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہنگامے صورتحال بن گئی، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں بھی اپنے جو نا وہ صفائی جو پیش کروں، جو میرے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ اس نے محفل کا ماحول ڈسٹرب کر دیا، سوال پوچھنے کی وجہ سے محفل کا ماحول ڈسٹرب کر دیا۔ تو اس حوالے سے میں نے 3 پوائنٹ رکھے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، کیا محفل میں سوال کرنا علماء کی بے ادبی ہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ تو نے مفتی صاحب سے سوال کر کے مفتی صاحب کی بے ادبی کر دی ہے۔ نمبر 2، اسلام میں مسلمان کو کافر کہنا کتنا بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے علماء کرتے ہیں، ہر ایک جو نا وہ ایک دوسرے کو کافر ہی کہتا ہے، اس کے علاوہ تو بات نہیں کرتے۔ اور نمبر 3، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کن لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، اور کیسا کلمہ پڑھایا ہے، کون سا کلمہ پڑھایا ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی صاحب نے کن لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے اور کون سا کلمہ پڑھایا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، محفل میں علماء سے سوال کرنا کیا علماء کی بے ادبی ہے؟ تو 3 اکتوبر پر جمعرات جو نا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام کیا گیا، میرے چچا زاد بھائیوں نے کیا، اس میں مفتی ثمر باس جو ایک بریلوی مکاتب فکر سے لنک ہے ان کو بلایا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے گرم جوش جذبے کی وجہ سے وہ مشہور ہیں، تو ہماری عوام بھی پھر ایسی ہے کہ وہ ایسے علماء کو پسند کرتے ہیں جو اپنے جوش نکال لیں ممبر رسول پر چڑھ کر، اور اگر اہل حدیث ہے تو باقی سارے فرقوں کو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان کو کفر بکے، ان کے خلاف کہے یہ کافر ہیں، اگر بریلوی ہے تو وہ باقی دوسرے جتنے بھی فرقے ہیں ان کو کافر کہے، تو ان کی یعنی کہ لعن طعن کرے، تو پھر ایسی ہی ہماری عوام ہے ایسی علماء کو پسند کرتی ہے، تو بہرحال ان کو دعوت دی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مفتی ثمر باز کا جو انداز گفتگو ہے وہ اتنا گرما جوش ہے کہ وہ ایسا سٹائل ہے کہ وہ بات یوں کرتے ہیں کہ گویا سامنے والوں کو مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھ سے بات کرنا چاہے تو کر لے۔ تو میرے 2 سوال تھے جو میں نے پہلے ہی پرچی میں لکھ کر بھیج دیے تھے، اہم سوال تھے، اس سے مجھے بھی اگر جواب مل جاتا مجھے ہی فائدہ ہوتا، اور باقی بھی لوگ جتنے بھی تھے سب کو فائدہ ہونا تھا الحمدللہ، ٹھیک ہے، جو میرے سوال تھے۔ تو مفتی صاحب کے پاس ٹائم تھوڑا تھا، انہوں نے جیسی اپنی تقریر مکمل کی، تقریر بھی انہوں نے بہت گرم کی، اور اس میں کچھ یعنی کہ انہوں نے جھوٹ بولا جان بوجھ کر، وہ میں بیان بھی کر دوں گا کہ کون سے انہوں نے جھوٹ بولے جان بوجھ کر۔ تو میں نے مفتی صاحب سے 1-2 سوال کے جواب لینے تھے، جیسے ہی انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی وہ جانے لگے، تو میں نے عرض کی مفتی صاحب، میں نے کہ بیٹھا تھا تھوڑے فاصلے پر، مجھے پتہ چلا کہ یعنی کہ مفتی صاحب نے اب چلے جانا، تو میں اٹھ کر مفتی صاحب کے قریب چلا گیا تاکہ میں مفتی صاحب سے سوال پوچھ سکوں، اپنے جواب لے سکوں۔ تو مفتی صاحب سے جب میں نے مفتی صاحب جانے لگے تو میں نے کہا مفتی صاحب مجھے 5 منٹ چاہیے، میں نے 1-2 سوال آپ سے کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پاس 1 منٹ کا ٹائم نہیں، مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں ہوگا ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا مفتی صاحب یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ نے اپنی بات مکمل کر لی لیکن میری بات نہیں سنی، یعنی کہ میرے سوالات جو تھے ان کے جواب نہیں مجھے ملے، جس وجہ سے میں محفل میں آیا تھا، ٹھیک ہے نا، میں تو کچھ سیکھ نہیں آیا تھا، میں کوئی ایسا کہ چاول کھانے کے لیے جہاں کوئی نعرے بازی کرنے کے لیے جہاں، ایسے تو میرا کوئی مقصد نہیں تھا، نہ ہی میں ان کاموں میں کوئی جن کے جانے والا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی محافل ہوتی ہے، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، شیعہ ہو، یعنی کہ اپنا بریلویت ہو، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، تو میں الحمدللہ جاتا ہوں بڑے شوق سے، جانا بھی چاہیے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جب میں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ نے اپنی بات مکمل کی اور میری بات نہیں سنی، تو اتنے میں یعنی کہ مفتی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، اور لوگ مفتی صاحب کے ادب میں اٹھ کھڑے ہوئے کہ جانے لگے ہیں، جیسا کہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی علماء آتے ہیں لوگ ان کے آنے پر بھی کھڑے ہوتے ہیں، جانے پر بھی کھڑے ہوتے ہیں، ایسے جب مفتی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے تو لوگ بھی ساتھ میں اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی ساتھ میں اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کہا کہ مفتی صاحب مجھے جواب دے دیں، تو مفتی صاحب خیر چل دیے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے آ جاؤ میں تو جواب دے دوں گا۔ جب چل دیے تو لوگوں نے یہ شمار کر لیا کہ میں کہیں یعنی کہ جو میرا اٹھنا لوگوں نے یہ شمار کیا کہ میں کہیں مفتی صاحب کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر ایک مفتی صاحب کے ساتھ مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ تو نے یعنی کہ مفتی صاحب کی بے ادبی کی ہے، توہین کی ہے، یعنی کہ مفتی صاحب سے سوال کر ٹائم مانگ کر تو نے گویا مفتی صاحب کی بے ادبی کر دیا، توہین کر دی ہے۔ جب اس مولوی صاحب نے یہ بات کہی نا
تو جو پاس اور علماء تھے ان کے اور کچھ کرنے ہو گئے کہ کہیں یار یہ لڑکا مفتی صاحب کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کر دے. حالانکہ میرے محلے میں, میرے علاقے میں میرے رویے سے لوگ واقف ہیں کہ میں نے گالی گلوچ نہیں کی, کبھی کسی لڑائی جھگڑا نہیں کیا, تو میں نے مسجد میں کیا مفتی صاحب سے اس طرح کا معاملہ کرنا تھا. بہرحال وہ شک میں مبتلا ہو گئے. تو اتنے میں نا ہمارے ایک میرے استاد تھے, وہ مجھے لے کر سائڈ پہ چلے گئے. ان کا سجاد بھائی ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے, تو اس میں کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے. تو بہرحال جو لوگ تھے وہ مفتی صاحب کے جانے کے بعد سے کھڑے ہو چکے تھے. تو ادھر جو نا میرے اساتذہ مجھے گائیڈ کر رہے تھے, ہم آپ کے سوال کا جواب دے رہے. تو میں نے کہا کر صاحب کوئی بات نہیں, آپ دے رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن وہ کھڑے لوگوں نے جب دیکھا ادھر کوئی گل بات چل رہی ہے, تو آپ کو پتا ہے لوگ پھر دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے. تو دیکھا دیکھی نا ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یار میری وجہ سے مسجد میں ماحول ڈسٹرب ہو, جہاں کوئی اس طرح کا ہنگامہ ہو. بہرحال اس طرح دیکھا جو نا وہ مسجد کا ماحول ڈسٹرب ہو گیا, جو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کبھی بھی. ٹھیک ہے, تو وہ سارا بلیم میرے کو اوپر ڈال دیا گیا کہ اس بچے نے سوال پوچھا مفتی صاحب سے, جس کی وجہ سے سارا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے. نہ یہ بچہ سوال پوچھتا تو نہ اس طرح کا معاملہ ہوتا. تو میں تو گیا ہی اپنے سوالات کے جواب لینے کے لیے تھا, ورنہ مجھے یعنی کہ کون سی روز دیا تھا ویسا معاملہ. مجھے پتا مفتی صاحب بڑی جوشیدی گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے یعنی کہ جب اس علماء نے کہا نا کہ لوگوں نے یہ مجھے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے سوال کرنے کی, تو اس طرح مفتی صاحب کی یعنی کہ بے ادبی ہو گیا, وہ ہمارے مہمان تھے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. تو دیکھیں کہ اگر مفتی صاحب سے سوال کرنے کی وجہ سے مفتی صاحب کی بے ادبی ہو گئی ہے, تو میرے بھائیو آپ سوچیں کہ ہم دین کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم علماء سے دین سیکھیں گے نا. اگر علماء سے سوال کرنے کی وجہ سے ان کی بے ادبی ہو جاتی ہے, تو بتاؤ ہم دین کہاں سے سیکھیں گے؟ ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے تو آپ سورہ عبس میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا, آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوا, تو آپ نے کافروں کو دعوت دی. جو بڑے بڑے کافر تھے, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, کہ آپ جو ہے نا میرے اوپر ایمان لے کر آئیں, کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آئیں. یعنی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو مسلمان کر رہے تھے, اسلام میں داخل کر رہے تھے, یہ دعوت پیش کر رہے تھے آپ کافروں کو. تو اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے, عبداللہ ابن مکتوم. کیونکہ وہ نابینا تھے, وہ دیکھ نہ سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے گفتگو کر رہے ہیں, کافروں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کاٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ سوال ہے, اس کا مجھے یعنی کہ کوئی مسئلہ بتا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند آئی کہ یعنی کہ صحابی نے میری یعنی کہ میں کافروں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اور ان کو ان کے مسلمان اسلام میں داخل کر رہا ہوں. تو صحابی نے میری بات کاٹ کر اپنا سوال بیچ میں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ مجھے میرے سوال کا جواب دیجیے, یہ میرا مسئلہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس صحابی کی ناپسند آئی. ٹھیک ہے, تو آپ کچھ ناراض ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سوال کا جواب نہیں دیا. تو جب آپ نے کافروں سے گفتگو کی اور یعنی کہ بات مکمل ہوگی کافروں سے, تو کافر لوگ چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس صحابی کی ناپسند آئی کہ جب نبی اللہ کے رسول ہیں آپ, کہ اللہ کے رسول کافروں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور کافروں کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں ان کو, اور ایک صحابی نے آ کر بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کاٹ کر بیچ میں مداخلت کر دی اور کہا یا رسول اللہ مجھے یہ دین کا مسئلہ بتا دیں. حالانکہ وہ نبینا صحابی تھے, ان کو معلوم نہیں تھا. تو یہ ویسے بھی خلاف ہے, یعنی کہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. تو جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد سورہ عبس قرآن میں نازل ہوگی. ٹھیک ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی علیہ السلام کے اس عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا, کہ اس عمل پر کہ جو صحابی چل کے آئے تھے انہوں نے آپ کی بات کاٹ دی, وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے آپ سے دین کا سوال پوچھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب نہ دیا اور آپ کچھ ناراض ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناراضگی پر اللہ تعالیٰ کی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ناراض ہوئے, یعنی کہ ناپسندیدگی آپ کے اس عمل کو قرار دیا کہ جو صحابی چل کے آپ کے پاس آئے ہیں دین کا سوال پوچھنے کے لیے, پہلے اس کو جواب دیں. اس کو جواب دینا چاہیے تھا آپ کو, کیونکہ وہ دوڑتا ہوا آپ سے کوئی سیکھنے آیا ہے, اس کو پہلے جواب دیں. باقی جو ان لوگوں کو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں ان کو آپ بعد میں بھی دے سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں کہ میں نے بھی مفتی صاحب, میں بھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا, تو میں بھی چل کے مفتی صاحب کے پاس آیا تھا اپنے سوال کا جواب لینے کے لیے. وہ دین کے متعلق سوال کا جواب تھا. تو بہرحال مفتی صاحب نے میرے اس عمل کو لوگوں نے کہا یہ گستاخی ہوگی, یہ بے ادبی ہوگی. تو مجھے یہ بتائیں کہ مفتی صاحب کا مقام و مرتبہ نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ناپسند کیا کہ یا اے میرے پیارے رسول, جو چل کے آپ کے پاس آیا سوال پوچھنے کے لیے پہلے آپ نے اس کو جواب دینا چاہیے تھا, اگرچہ انہوں نے آپ کی بات کاٹ کر آپ سے سوال کیا.
تو میں نے تو مفتی صاحب کی بات نہیں کاٹی تھی. مفتی صاحب جب تقریر مکمل کر چکے اس وقت میں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجیے. تو اس طرح کا معاملہ ہوا تھا. تو مجھے صاحب سے پہلے یہ بتائیں کیا مفتی صاحب مفتی ثمر باز حافظ اللہ کا مقام و مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے. تو جو اس طرح مفتی صاحب کی میں نے بے ادبی کر دی ہے. حالانکہ میرے جو استاد محترم ہیں انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ ان سے اس طرح یعنی کہ ان کی اکیڈمی میں ان کی بات کاٹ کر میں نے مفتی صاحب کی بات نہیں کاٹی. مفتی صاحب نے بات مکمل کی پھر میں نے کہا کہ مجھے 5 منٹ چاہیے. حالانکہ میرے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا کی بات کاٹ کر ایک شخص نے سوال کیا. ٹھیک ہے. حالانکہ تو انہوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی بھی ادبی نہیں ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ مجھ سے سوال کرے جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے متعلق. تو یہ ہوتے ہیں استاد. اس کے بعد بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا. جی تو اللہ کا شکر دیکھیں آج میں نے آپ کو قرآن اور سنت کی اہمیت پہلے ہی بتا دی تھی, وہ سوال ہو چکا ہے. ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا, 40,000 حدیث ہے. ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. ہمارا تو جھگڑا صرف علماء کے ساتھ ہے. واللہ عام جو عام آدمی ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ وہ ہماری اکیڈمی میں آ کے ہم سے سوال کر سکتا ہے. ہم کبھی کسی کے اوپر پابند نہیں لگاتے. ان کو چھوڑ دیں یار, قادیانی آتے ہیں, ایتھیسٹ آتے ہیں, منکرین حدیث آتے ہیں. اس دفعہ ایک بابا جی آئے ہیں منکرین حدیث, ٹھیک ہے, انہوں نے آ کے وہ ادھم مچایا ہے, لیکن میں نے تسلی کے ساتھ کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. اور بلکہ میں نے تو وہاں اناؤنسمنٹ کی تھی کہ یا ان کی کوئی ویڈیو بھی نہ بنائے یار, وہ پھر بعد میں ولنریبل ہو جاتا ہے. لیکن پتہ نہیں وہ کچھ لوگوں نے ویڈیو بنا کے اسے نیٹ پہ چڑھا کے خام گاما کھڑا کر دیا. یار اب یہ کرنے کی مطلب ضرورت, اب وہ کوئی بندہ ان کو دیکھ لے اور وہ کہے کہ یہ تو دیکھیں حدیث کو شرک کہہ رہے ہیں, کوئی ان کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتا ہے, پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن ہم اپنے جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی اس میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا, اس لیے کہ چلو یہ کیجول تھا, وہ تھوڑے ہے بھی ذہنی طور پہ بھی تھوڑے اپ سیٹ تھے, 60+ ایج تھی. پھر بھی ہم نے ان کا ریکارڈ کیا کہ ٹھیک ہے یار, ان کی یہ نہیں تھا کہ کوئی علمی آدمی تھے, لیکن پھر بھی میں نے تسلی سے ان کی بات سنی. حالانکہ انہیں پورا سمجھایا, اس کے باوجود پھر وہی دوبارہ بار بار وہ باتیں کر رہے تھے. تو لیکن اب ظاہر ہے بڑی عمر کے ہیں, وہ میرے والد کی عمر کے تھے. لیکن آپ دیکھ لیں ادھر کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, انہیں پکڑ کے بٹھانے کی کوشش کی ہو, یا آپ کو علی بھائی سے بات کرنے کی تمیز نہیں, کوئی کسی نے ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. بلکہ الٹا میں نے وہاں اناؤنسمنٹ کی کہ کوئی بھی ان کی ویڈیو اگر کسی نے بنائی ہوئی ہے, ظاہر ہے ہم نے تو الاؤ کیا ہوتا ہے اکیڈمی میں کہ لوگ ویڈیو اس طرح بنا لیتے ہیں, ظاہر ہے وہ یادگار ہوتی ہے ان کے لیے. ایک دفعہ صرف ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے موبائل رکھوائے تھے, تو میں نے بڑا ڈانٹا ان کو کہ آپ لوگوں نے موبائل کیوں رکھوا لیے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں وہ ایجنسیز کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس طرح یعنی کہ انہوں نے میرے اوپر ایک قسم کا بے ادبی کا فتویٰ لگا دیا اور ہنگامہ کھڑا کر کے میرے اوپر یہ بلیم کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ یار نبی علیہ السلام جو دین کی تبلیغ کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ کافروں کو کیا کر رہے تھے, اسلام میں داخل کر رہے تھے. تو ہمارے ادھر مفتی حضرات جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, دین کی تبلیغ کیا کرنی ہوتی ہے, الٹا جو دین میں داخل لوگ ہیں ان کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں اسلام سے. کیسے؟ اہل حدیث کافر, دیوبندی کافر, بریلوی کافر. ٹھیک ہے. مفتی ثمر باز صاحب نے خود کہا کہ یہ جو انجینئر کے چھوٹے چھوٹے مرزئی ہیں, گویا انہوں نے کہا کہ جو انجینئر کو سننے والے ہیں یہ مرزئی ہیں, قادیانی ہیں. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ, وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. استغفر اللہ. تو آپ اس کے مرزئی چھوٹے چھوٹے وہ بھی کہیں گے یار سانو تو نہیں پتا, وہ تو جھوٹی بڑے بولتا ہے. تو میں نے کہا یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں. اور یہاں ڈوبتا سمجھیے بھائی جان, آپ کا سارا دین عربی میں ہے, اور مرزا جتنا فتنہ پھیلا رہا ہے یہ اردو میں پھیلا رہا ہے. تو آپ اس کے مرزئی چھوٹے چھوٹے وہ بھی کہیں گے یار سانو تو نہیں پتا, وہ تو جھوٹی بڑے بولتا ہے. تو میں نے کہا یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں. اور یہاں ڈوبتا سمجھیے بھائی جان, آپ کا سارا دین عربی میں ہے, اور مرزا جتنا فتنہ پھیلا رہا ہے یہ اردو میں پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ انجینئر صاحب کو سننے والے سب سے زیادہ بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, وہ سبھی اس کو سنتے ہیں, علماء سنتے ہیں, عام بھی سنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے علماء کی تبلیغ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ عوام کو آپس میں لڑایا جائے, جھگڑایا جائے. اور ہماری عوام بھی اس قسم کے علماء کو پسند کرتے ہیں جو عوام کو آپس میں لڑائے. پھر بعد میں کہتے ہیں ویکھی ساڈے مولوی نواب نے چھل کے رکھتا چنگا یعنی کہ ٹکا کے اور تقریر کی ہے, وہ اہل حدیث والے پھر بریلویاں لو. اس قسم کی ہماری عوام جو عوام ہے یہ ایسی علماء کو پسند کرتی ہے جو عوام کو آپس میں لڑائے نہ کہ جوڑے. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب الحمدللہ جو آپ نے یہ بات کی نا کہ انجینئر کے چھوٹے چھوٹے مرزئی مسلمان کو کافر کہا, میرے اوپر آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا, وہ میں نے 3 کتابیں ادھر رکھی ہیں الحمدللہ. میں ایسا جواب آپ کو دوں گا کہ آپ قیامت آپ کبھی بھی کسی مسلمان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤ گے. یہ 3 کتابیں آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں اسپیشل. ٹھیک ہے. اضافی رکھیے ادھر. تو بہرحال یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح
کہ معاملہ، کیونکہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام سورہ شورہ میں آیا نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا نا، سورہ شورہ میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں اس دین کی تبلیغ کے عوض آپ سے کوئی اجرت نہیں لیتا، کوئی پیسہ نہیں لیتا، کوئی روپیہ نہیں لیتا، کوئی شہرت نہیں لیتا. تو ہمارے علماء جو ماشاء اللہ سے دین کی خدمت کرتے ہیں وہ پہلے ڈن کرتے ہیں ہم آپ سے 50,000 لیں گے، 70 لیں گے، لاکھ لیں گے، 1.5 لاکھ لیں گے. تو یہ دین کی تبلیغ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آلریڈی دین میں داخل لوگ ہیں ان کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں، وہابی کافر، دیوبندی کافر، شیعہ کافر، ٹھیک ہے نا، یہ تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تبلیغ کر رہے تھے دین کی کہ وہ غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے تھے. تو ہمارے علماء جو ہے نا وہ یہی قرآن پڑھ کر، ٹھیک ہے نا، جو مسلمان ہیں آلریڈی ان کو کفر کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ خدمت ہو رہی ہوتی ہے دین کے پیسے لے کر. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دین کی تبلیغ کے عوض جو میں تمہیں اللہ کا میسج دے رہا ہوں، یہ پیغام دے رہا ہوں، اس کے بعد تم سے کوئی پیسہ اجرت طلب نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہو گیا مولویوں کی تبلیغ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ میں. اور دوسرا جو یہ علماء حضرات ہیں یہ خود ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ والا جو واقعہ ہے نا وہ بڑا ہی یعنی کہ جوش و خروش سے بیان کرتے ہیں ممبروں کے اوپر. ٹھیک ہے نا، وہ کیا واقعہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو 3 بر اعظموں کے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا. اتنا مقام و مرتبہ سیدنا عمر فاروق کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، خلیفہ راشد، 3 بر اعظموں پر حکومت. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے. یوں ہی خطبہ دینے لگے، انہوں نے اس دن نیا سوٹ پہنا تھا، نواں سوٹ پایا تھا. ٹھیک ہے، تو جب وہ خطبہ دینے لگے تو ادھر سامنے حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اے عمر پہلے ہماری بات سنو پھر ہم آپ کا خطبہ سنیں گے، پہلے ہماری بات سنو پھر ہم آپ کا خطبہ سنیں گے. حضرت عمر نے کہا سناؤ. تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ دیکھو عمر، جو بیت المال سے ہمیں کپڑا ملا ہے نیا، ہمیں بھی سوٹ ملا ہے، آپ کو بھی ملا ہے، سب کو ملا ہے، اس سوٹ سے آپ کے جسم کے مطابق سوٹ نہیں بن سکتا تھا. آپ نے مکمل سوٹ پہنا ہوا ہے، وہ بتائیں دوسرا کپڑا کدھر سے آیا. دیکھیں کہ اب اندازہ کر سکتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کتنی فضیلت ہے، 3 بر اعظم پر حکومت ہے، خلیفہ راشد ہے. ایک عام صحابی اٹھ کر سیدنا عمر فاروق سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ سوٹ جہاں تھی بنوایا ہے اے تے یعنی کہ تہاڈا بن ہی نہیں سکتا، جنہ اگر کپڑا ملیا ہے اپنا بیت المال چوں تے تہاڈا کپڑا کتھوں آ گیا. میرے بھائیو اتنے تو میں چھوٹا سوال کرتا ہے مفتی صاحب اگے تے اینا ہنگامہ کھڑا کر کے تے مینوں گالی گلوچ لڑائی جھگڑا تے بے ادبی کرتی، مفتی صاحب دی گستاخی کرتی. دیکھو صحابی حضرت عمر نو ممبر رسول تے روک کے کہہ رہے ہیں عمر ہم آپ کی بات بعد میں سنیں گے، پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ نیا سوٹ کہاں سے لیا ہے. تو سیدنا عمر فاروق نے بالکل نہیں کہا آپ کو تمیز نہیں، میں خلیفہ راشد ہوں، میرے بارے میں سیدنا اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، 3 بر اعظم میں میری حکومت ہے، لوگ ڈرتے ہیں میرے نام سے، اور تم مجھے اس قسم کا سوال کر رہا ہے، لوگوں میں مجھے بزت کر رہا ہے. نہیں ہے، تم نے بالکل ایسا نہیں کہا. حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو آپ کی بات صحیح ہے کہ جو کپڑا ہمیں بیت المال سے ملا تھا اس سے میرا مکمل سوٹ بالکل نہیں بن سکتا تھا، لیکن یہ جو سوٹ میرا مکمل بنا ہے نا آدھا میرا ہے، آدھا میرا جو بیٹا تھا نا عبداللہ بن عمر اس نے مجھے گفٹ کیا ہے اپنے حصے کا سوٹ، تو وہ 2 ملا کر ہمارا سوٹ مکمل ہوا ہے اور میں نے پہن لیا، سلوا لیا. حضرت سلمان فارسی کہا ہاں عمر 2 سوٹ ملا کر آپ کا سوٹ بن سکتا تھا، اب آپ خطبہ دے سکتے ہیں، یعنی کہ ادھر ہی روک لیا. تو میرے بھائیوں کیا سیدنا عمر مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نے مفتی ثمر باز سے بیچ میں نہیں روکا، لاسٹ پار جب جانے لگے تو میں نے کہا آپ کو یہ 5 منٹ چاہیے، تو لوگوں نے کہا یہ بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی، اس کو ان کے مہمان کی عزت کرنا نہیں آتی. تو کیا مفتی ثمر باز حافظ اللہ کا مقام و مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے؟ ایک صحابی نے ممبر پر روک لیا، کہا کہ آپ کا خطبہ اس وقت نہیں سنیں گے، پہلے یہ بتائیں یہ کدھر سے یعنی کہ آپ نے سوٹ لیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں اب یہ اس کا جواب کس طرح گستاخی ہوگی. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہماری عوام جو ایسی ہے کہ وہ جو نا اتنی بڑی فرقہ پرست ہو گئی ہے کہ وہ اہل حدیث جو اگر علماء بیان حق بھی بیان کر رہا ہوگا نا کہ وہ کہیں گے یہ غلط ہے، اس طرح کوئی بریلوی حق بھی بیان کر رہا ہوگا دوسرے کہیں گے یہ غلط ہے. اگر کوئی بریلوی آ کر یا کوئی دوسرے فرقہ کا اگر کسی مولوی کو سوال کر لے تو سمجھ لو پھر تو یہ لوگ ایک قسم کی قتل و غارت پر ادھر آتے ہیں، تیری کڈی ضرورت ہوئی تو ساڈے مولوی پوچھ لے. ٹھیک ہے، تو حالانکہ دین جو ہے مولویوں سے پوچھنا ہے، وہ خود ہی کہتے ہیں ہم سے دین پوچھ کر لے کر چلیں، ٹھیک ہے، پوچھ کر چلیں. تو بہرحال ایک تو یہ ہو گیا. تو دوسرا یہ ہے کہ جب مفتی ثمر باز آپ کو پتہ ہے یہ وہ جو شیریں ہیں گرمائش گرم کھاتے ہیں، اور پھر انہوں نے دوران تقریر ٹھیک ہے نا کچھ جھوٹی باتیں بھی کی، انہیں سے میں 2-3 ہائی لائٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی کہ
इंजीनियर के छोटे छोटे मरज़ई, यानी कि जितने भी इंजीनियर को सुनते हैं, हालांकि इंजीनियर को सुनने उसका अपना तो कोई फ़िरका है कोई नहीं, वो जितने भी सुनते हैं सबसे ज़्यादा बरेलवी सुनते हैं, फिर देवबंदी अहल हदीस शिया सभी सुनते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जो भी इसको सुनता है ना गोया यानी कि वो काफिर है, इंजीनियर को सुनता है। जैसे ये उलामा करते हैं कि सुन्नी काफिर, वहाबी काफिर, देवबंदी काफिर, शिया, सारे उलामा एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे होते हैं। तो आप उसके मिल रहे छोटे छोटे वो भी कहेंगे यार सानू तो नहीं पता, वो झूठी बड़े बोलता है। तो मैंने कहा यही तो हम समझा रहे हैं। और यहाँ नुक्ता समझिए भाईजान, आपका सारा दीन अरबी में है और मिर्जा जितना फितना फैला रहा है ये उर्दू में फैला रहा है। ये उलामा का रवैया है दीन की तबलीग का, ठीक है। तो दूसरा उन्होंने ये कहा कि देखो जी डॉक्टर जाकिर नायक ने जो है वो तो किसी को कलमा नहीं पढ़ाया, मुझे तो आज तक नहीं नजर आया। हालांकि मुफ्ती साहब आप सोशल मीडिया देखते हैं, आपको नजर नहीं आया कभी आपने झूठ बोल रहे हो कि उसको किसी ने उसने किसी को कलमा नहीं पढ़ाया, ठीक ना। और मिसाल दे रहे थे ये बम फटे तो पता चल जाता है, अगर इसने कलमा पढ़ाया होता तो पता चलता। हालांकि वो मुझे समझ नहीं आती है एन मुसलमान की एन मुसलमान की मैं कहा जिवें ईरान वाले चौथे दिन बम सिड़ते ने उन्होंने नाल बंदा कोई नहीं मारता, पता नहीं की सिड़ते ने ते किथे सिड़ते ने, ओदा ही इन्हें पता नहीं किहड़े मुसलमान कीते ने, सानू नहीं नजर आउंदे ते जेहड़े मेरे ख्वाजा मोइन ने कीते सी अज भी नजर आउंदे पए। मेरा नाम श्वेता अग्रवाल है और मैं आज़म कैंपस में बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले 2 साल से पूरे रोज़े रखती हूँ और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। इसलिए मैं आज यहाँ पर पूरे लोगों को गवाह रखकर इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे कलमा पढ़ाएं और मेरा एक नाम भी सजेस्ट करें प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया कहती है कि इस्लाम ख़वातीन के ख़िलाफ़ है। अगर इस्लाम ख़वातीन के ख़िलाफ़ है तो इतनी तादाद में अमेरिका में, यूरोप में ख़वातीन इस्लाम क्यों कबूल कर रही है? और आज आप देखते हैं माशाअल्लाह कौन किससे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक खुदा में मानती है? हाँ जी, मैं मानती हूँ कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माशाअल्लाह। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी ने भी आपसे ज़बरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, मैं दिल से इस्लाम कबूल करती माशाअल्लाह। हूँ। आप कई साल से आज़म कैंपस में हैं जी। और अगर किसने भी आपसे ज़बरदस्ती नहीं की और इस्लाम दिल से कबूल करना चाहते हैं तो मैं कलमा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। जी। मैं अरबी में कहूँगा और आप दोहराइए इंशाल्लाह। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है, कोई दूसरा माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। मैंने जिधर सोशल मीडिया पर देखे डॉक्टर जाकिर नायक कलमा पढ़ा रहा है, सामने इनके कैमरे में लोग पढ़ रहे हैं कलमा, ठीक है ना। अभी भी पाकिस्तान में माशाल्लाह से आए हुए हैं, इधर भी इनके मामला ये चल रहा है उनका। तो हर डॉक्टर जाकिर नायक से मेरा यजीद के मसले पर इख्तलाफ है, मेरा लेक्चर है पूरा यजीद के बारे से, मैंने डॉक्टर जाकिर नायक की मुखालफत की है उधर, ठीक है ना। तो मेरा ये है कि जो भी बात सही कहीं से भी मिले, अहले हदीस, देवबंदी, शिया, डॉक्टर जाकिर नायक इंजीनियर, जिस किसी से भी कुरान हदीस की बात मिले सही वो ले लो, और जिस किसी से जो कोई भी कुरान हदीस से मुखालफत करे वो छोड़ दो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो उसने दूसरा ये झूठ बोला कि डॉक्टर जाकिर नायक ने तो किसी को कलमा नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कलमा पढ़ाया है, वो मैं बताऊंगा आज। हिस्ट बीस के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कौन सा कलमा पढ़ाया है बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये 3 किताबें मैंने इसलिए इधर रखी हैं, ठीक है। इसका मैं आज जवाब लूंगा तो इसे मुफ्ती क़यामत तक आपको चैलेंज दे रहा हूँ, इन किताबों का मैंने आपसे जवाब लेना जो इन किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो ना तीसरी उन्होंने जो बात की ना वो ये कि इंजीनियर साहब को तो एक कुरान का वर्का नहीं पढ़ना आता और बातें करते हैं कि यो में से बैठ जाओ ऐसे ऐसे है, ये भी बिल्कुल झूठ है। इंजीनियर साहब ने अपना पूरा कुरान का यानी कि पेज पढ़कर अपलोड किया हुआ है इन उलमा की यानी कि कहने के ऊपर कि इसको कुरान नहीं पढ़ना आता। और इंजीनियर साहब ने यही कहा कि अब आपके जो बड़े बड़े आलम दीन है जिनको आप कहते हैं बड़े बड़े आलम हैं, वो भी यानी कि अब कुरान का वर्का पढ़ के अपलोड करें। उन्होंने नाम लिए तो किसी ने नहीं किया, इंजीनियर साहब ने कर दिया, बाकी किसी ने नहीं किया। ये एक सफा कुरान मजीद का पढ़ के दिखा दे बगैर गलती के, एक सफा, सुभान अल्लाह,
एक सवारा नहीं मैंने कहा, एक ये पढ़ के दिखा, नहीं पढ़ सकता। फिर भी मैंने इनको कहा था कि अपना कोई बड़ा जो तुमने डिक्लेयर किए हुए ना, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीब और साजिद मीर, तीनों फिरकों के, कोई इन तीनों में से जिसको बेहतरीन कारी समझते हो ना, कुरान की तिलावत करे। अगला सूरज मैं तुलू नहीं होने दूंगा, मैं भी उसी हिस्से को तिलावत करूंगा जो उसने वीडियो चढ़ाई होगी। पब्लिक फैसला करेगी कि किसकी किरात अच्छी है। आज तक ये चैलेंज नहीं पूरा कर सके, ना वो गले फाड़ने वाले ना दूसरे। चेक हो जाएगा ना। डॉक्टर इसरा 10 लाख रुपए इनाम देता हूँ, मेरे सामने कुरान पाक ऊपर से पढ़ के, जहां से मैं कहूँ पढ़ के दिखा दे सकता। ये कुरान है, आप अपनी मर्जी से कहीं से खोले, मैं आपको पढ़ के बता। वो जो आपने पढ़ना पहले आप खुद भी पढ़ेंगे, फिर मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ दूंगा, आप ठीक है, आप रैंडमली कोई सबक खोल दे जी, 5-6 समय आगे पीछे करेंगे ना, कहीं वो पहले निशान लगा हुआ है। कौन से रुकू से? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाह, اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. 10 लाख रुपए इनाम देता हूँ। तो ये इन्होंने बहरहाल मिंबर रसूल के ऊपर ये झूठ बोले। बाकी भी और यानी कि आपको पता है कि उलमा जो फिर फिरका परस्त हैं वो कहते हैं कि अहले हदीस देवबंदी शिया जो एक ही किस्म की कुफर के अलावा ये बोलते नहीं हैं। तो ये जब भी कोई भी मिंबर रसूल पर इस तरह गलत बयानी करे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि उसको रोको, उसकी इस्लाह करो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ठीक है ना। मुझे भी लोग कह रहे थे जी इतने लोग मौजूद थे, आपको भी सवाल करना था, ठीक है ना। जब इतने लोगों ने सवाल किया तो आपने क्यों किया, ठीक है ना। तो ये है कि इसमें ये देखिए सही मुसलम में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब आपके सामने कोई गलत बयानी करे तो उसको रोको, उसकी इस्लाह करो, ठीक है। तो ये सही मुस्लिम में है कि जो मरवान था ना वो सैयदना हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम को गालियाँ निकालता था मिंबर के ऊपर खुतबे में। तो सहाबा यानी कि आपको पता है कि सुन्नत तरीका ये है कि ईद की नमाज़ पहले पढ़ी जाती है, खुतबा बाद में दिया जाता है। तो सारे सहाबा पहले नमाज़ पढ़ते, ठीक है, तो बाद में ये खुतबा देता, खुतबे में सैयदना हज़रत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ निकालता। तो सहाबा फिर सारे ईद की नमाज़ पढ़ के चले जाते। वो कहते थे नमाज हमने पढ़ ली, अब इसने यानी कि बकवास ही करनी है हज़रत मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, तो लिहाजा हम जा रहे हैं, तू अकेला लगा रहा है। तो इसने क्या तरकीब सोची, इसने कहा कि यार मेरी बात तो इस तरह सुनता कोई नहीं, मैंने तो हज़रत मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यानी कि इस तरह बकवास करनी होती है, तो ये लोग चले जाते हैं नमाज़ पढ़ के। इसने तरीका अडाप्ट किया कि इसने खुतबा पहले देना शुरू कर दिया नमाज से, ईद की नमाज से, यानी कि सुन्नत को बदल दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को। जब इसने ये काम किया ना तो ये खुतबा देने लगा ईद की नमाज से पहले। उधर एक शख्स खड़ा हो गया, जब ये दीन में गलती यानी कि गलत काम करने लगा, उधर एक शख्स खड़ा हो गया, तो उसने उठकर कहा ए मरवान, ये सुन्नत तरीका नहीं है, सुन्नत तरीका ये है कि ईद की नमाज के बाद खुतबा दिया जाए। तो मरवान ने कहा कि वो तरीके गए अब, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीके गए, अब हम हमारी हुकूमत है, अब अपनी मर्जी से लेकर चलेंगे। तो जब उस बंदे ने उस गलती को हाईलाइट किया ना मरवान की, तो उधर अबू सईद खुदरी खड़े हो गए जो सहाबी रसूल हैं। तो सहाबी रसूल ने कहा इस बंदे ने हक अदा कर दिया। क्या हक अदा किया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कहा कि जिस शख्स के सामने कोई खिलाफ शरीयत काम किया जाए, यानी कि उसके साथ कोई दीन में मिलावट कर रहा हो, तो उसके ऊपर फ़र्ज़ है, लाजिम है कि वो उसको हाथ से रोके। अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो ज़ुबान से रोके, ज़ुबान से नहीं रोक सकता तो कम से कम उसको दिल में बुरा समझे। और ये कमज़ोर तरीन ईमान की निशानी है जो दिल में बुरा समझता है। तो इस हवाले से बुखारी में भी एक रवायत है कि जब ये मरवान जो है ना हज़रत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानब से मदीने का गवर्नर बन के आया, तो इसने गवर्नर में खुतबा देते हुए कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हज़रत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात सुझा दी है कि वो अपने बाद अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दे। और साथ में इसने ये कहा कि जैसा कि अबू बकर और उमर ने भी तो अपने बाद खलीफा बनाया था ना, ठीक है ना। इसने ये यानी कि जब साथ में कहा ये इसने गलत बयानी की। क्या गलत बयानी की कि हज़रत मेरा मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाया, बेटे को, जबकि देखे सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक और अबू बकर ने कि अपने बाद अपने बेटे को खलीफा बनाया। नहीं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका को पसंद किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि मुसलमान अपने मशवरे से अपने लिए खलीफा चुनेंगे, कोई भी ज़बरदस्ती मुसलमानों के ऊपर खलीफा नहीं बन सकता, जब बनाया नहीं जा सकता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। और जब हज़रत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यानी कि यजीद को बनाया अपने बाद अपने बेटे को,
تو اس نے کہا کہ جی ابو بکر اور عمر نے بھی تو اپنے بعد خلیفہ بنایا تھا نا. تو ادھر ابو بکر کا بیٹا اٹھ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ مروان, ابو بکر عمر نے یعنی کہ اپنے بیٹوں کو بنایا تھا, یہ میں بریکٹ میں بات کر رہا ہوں, اسی طرح بول کے تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے, نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں. یہ کیسر و کسرا کا طریقہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا, پھر اس کے بعد بیٹا, پھر اس کے بعد بیٹا, جیسے ہمارے سعودی عرب میں چل رہا ہے, اور یہ پیری مریدی کا نظام چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا پیر, پھر اس کا بیٹا پیر, پھر اس کا بیٹا پیر. اصل میں یہ یزیدی نظام ہے. امام حسین اس نظام کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, اور آج لوگ اسی پیری مریدی یزیدی نظام چلا رہے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یزیدی نظام ہے جب باپ کے بعد بیٹا پیر بنے, اس کا بیٹا پیر بنے, یہ یزیدی نظام ہے. حسینی نظام کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر کوئی بھی جبرن خلیفہ نہیں بنے گا, امت مشورے سے خلیفہ بنائے گی. ٹھیک ہے, تو جب یہ بات ہائی لائٹ کی نا ادھر ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر نے, تو مروان کو بڑی یہ بات چبھی. تو مروان نے کہا کہ پکڑو اس کو, یعنی کہ یہ اس نے میری جو بات کی ہے, اس نے میری بات کا جواب دے کے میری توہین کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور میری غلطی ہائی لائٹ کر دیا, اس کو پکڑو. تو جب وہ پکڑنے کے لیے سپاہی نکلے تو جو عبد الرحمن بن ابی بکر تھے, ابو بکر کے بیٹے, وہ ساتھ حجرہ عائشہ تھا معائشہ کا, ادھر چلے گئے اپنی بہن کے گھر. تو پھر اس نے سپاہی بھیجے, اور بعد میں اس نے ادھر کھڑے ہو کر زبان درازی کی, اور اس کا جواب معائشہ نے پھر اس کو دیا. تو یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس میں دونوں روایات کو پڑھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ جب بھی کوئی ممبر رسول پر آپ کے سامنے یعنی کہ خلاف شریعت بولے, تو لازم ہے, فرض ہے اہل علم کے اوپر کہ وہ اس کی اصلاح کریں, اس کو روکیں, بتائیں اس کو کہ یہ غلط ہے, یہ قرآن میں ایسے ہے, حدیث میں ایسے ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے بس اتنا ایک ہنگامہ برپا کر دیا میرے اوپر, جو نا وہ جی اپنا اتنے لوگ جو تھے, تو سوال آپ نے پوچھنا تھا. تو مجھے جب لوگوں نے یہ باتیں مجھے بتانی شروع کی نا کہ جو اتنے لوگ مجمع تھا, تو سوال کیا آپ نے پوچھنا تھا, آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اس طرح ہیں. تو مجھے وہ نا کہ محرموں میں ایک یزیدی بڑا یزید کا حمایت کاری تھا, تو اس نے بھی نا ایک کلپ میں بولا جی جب سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی, اتنی بڑی حکومت یزید کی بن گئی تھی, تو امام حسین کو کیا ضرورت ہے اٹھنے کی. میرے بھائیو, جو حسینی ہے نا وہ غلط کو غلط کہتا ہے, صحیح کو صحیح کہتا ہے, اور جو یزیدی ہے نا وہ غلط ملط کو مس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگ صرف امام حسین کے نام پر دیگیں پکا سکتے ہیں, لنگر کھا سکتے ہیں, کھیریں کھا سکتے ہیں, بانٹ سکتے ہیں, حسین کبھی بن سکتے. امام حسین بھی اکیلے اٹھے تھے یزید کے خلاف, کہا تھا یہ غلط ہے, امام حسین نے غلط کو غلط کہا. تو جب حسین نہیں بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ واقعہ کر رہا ہے, محرموں میں آپ نے ایک محفل کرا لی اور آپ نے امام حسین کی جو شہادت کا حق ادا کر دیا. اصل میں امام حسین کا مقصد کیا تھا, وہ غلط کہہ رہے تھے, اسی لیے ان کو شہید کیا گیا. ان کو ٹھیک دباؤ تھا کہ غلط کو غلط نہ کہے, بٹ ٹھیک ہے جیسا بھی ہو گیا بس چلنے دے. پر وہ حسین تھے, حسین بننا کوئی آسان کام ہے, وہ غلط کو غلط کہتے تھے. تو یہ ہوتا ہے حسین جو غلط کو غلط کہے. ٹھیک ہے نا, اور یزیدی جو ہوتے ہیں پیچھے وہ بس منافق باتیں لگاتے رہتے ہیں, یہ ایسے ہو گیا, فلاں ہو گیا, ٹمکان ہو گیا. ٹھیک ہے نا, بس انہوں نے بس امام حسین کے نام کی دیگیں کھانی ہے, کھیریں کھانی ہیں, ماتم کرنا ہے, لیکن کبھی بھی وہ کام نہیں کریں گے جو امام حسین نے کیا تھا. امام حسین نے بتا دیا کہ اگرچہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور باطل ہو, حق اگرچہ اکیلا ہی بندہ ہو حق پر, وہ حسین نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا معاملہ اصل میں بنا تھا کہ جی وہ لوگ کہتے تھے جی کہ آپ نے علماء کے سوال کی کر کے بے ادبی ہو گئی ہے, اور آپ اکیلے نہیں سوال کرنا تھا, اتنے لوگوں میں کسی نے نہیں کیا. تو وہ میں نے اپنے یعنی کہ جواب ریکارڈ کروا دیا. ٹھیک ہے.